آج نبی کی امت اس خوشگمانی میں مبتلا ہو گئی ہے کہ وہ کلمہ گو ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والی امت ہے، تو اس بیسس پہ انہیں چھوٹ مل جائے گی اور وہ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ میرے بھائی، اس خوشگمانی سے باہر نکلو۔ ہماری سوچ ان یہودیوں کی طرح ہو گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل قوم ہے، جنت کے حقدار وہی ہیں، وہ چاہے کچھ کر لیں ایٹ لاسٹ جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایسی خوشگمانی ہمارے اندر بھی ہے، تو آؤ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری اس خوشگمانی کو کیسے دور کرتا ہے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ تم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ اس میں جو آزمائش کا ذکر ہے وہ اسی کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے سامنے حق اور باطل، صحیح غلط سب کچھ کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم تمہیں آزما رہے ہیں کہ سب جاننے کے باوجود تم کس کا ساتھ دیتے ہو۔ کیا یہ جانتے ہوئے کہ زنا حرام ہے تم زنا کرتے ہو یا نہیں؟ یہ جانتے ہوئے کہ چوری کرنا حرام ہے تم کرتے ہو یا نہیں؟ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے جن اعمال کو فرض کر دیا ہے اسے کرتے ہو، یا اپنی نفسانی خواہشات کے کنٹرول میں آ کے اس میں سستی برتتے ہو یا پھر چھوڑ دیتے ہو؟ چاہے وہ فرض ہماری مذہبی ارکان جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یا پھر عوام کے حقوق، بہنوں کے، بیٹیوں کے پراپرٹی میں حصے، یا پھر اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے یعنی اس کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا، کیا یہ تم سے ہو رہا ہے یا نہیں؟ یا کسی ایک آواز باطل کو سن کر موت کے ڈر سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہو؟ یہ ہے اللہ کی ٹیسٹنگ کا طریقہ، جس کے بدلے وہ ہمیں جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم نے جنت اور جہنم کو بہت ہلکے میں لے رکھا ہے۔ جنت اور دوزخ کا لیول کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو دوزخ دکھائی گئی تو انہوں نے کہا اگر کسی انسان کو اس کا بس ایک گوتا لگوا دیا جائے تو وہ دنیا کے ساروں عیش و آرام اور خوشیوں کو بھول جائے گا جو اس نے اس دنیا میں دیکھی۔ اور جب جنت دکھائی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت کا ایک گوتا لگوا دیا جائے تو اس انسان کو دنیا میں جتنے بھی دکھ میں رہا ہو، جتنے بھی فاقے اور غریبی دیکھی ہو، وہ سب بھول جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ بات کلیئر سمجھ لینی چاہیے کہ جہنم کتنی خوفناک جگہ ہے، جس کا ایک گوتا ہمیں اپنی ساری خوشیاں، سارے عیش و آرام کو بھلا دے گا، اور جنت ایسی خوشگوار جگہ ہے کہ ہمیں اس کے ایک گوتے میں دنیا میں ملے ہر غم بھول جائیں گے۔ اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف کچھ کلمات کو دہرا دینے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت کا وعدہ کیا ہے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔